ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے وی ڈسکس ڈیپینڈنسی تھیوری. آج ہم نے اکنامکس کے اندر ڈیپینڈنسی جو تھیوری ہے نا اس کو ڈسکس کرنا ہے. ڈیپینڈنسی تھیوری وین اپلائیڈ ان اکنامکس فوکس آن اینالائزنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز ود ان دا گلوبل اکنامک سسٹم. ڈیپینڈنسی جو تھیوری ہے نا یہ اکنامکس کے اندر جو اپلائی ہوتی ہے تو یہ ڈیولپڈ کنٹریز اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا اس کے درمیان جو وہ اکنامک سسٹم گلوبل اکنامک سسٹم ہے نا اس کے تحت جو اندر جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا اس کے درمیان میں جو تعلقات ہے جو ریلیشن شپ ہے نا ان کو انالائز کرنے پہ جو فوکس کیا جاتا ہے ان پہ. It seeks to explain the causes and consequences of economic dependency of developing nations on more advanced industrialized nations. یہ جو ہے نا یہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں نا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پڑے یہ ڈیولپڈ کنٹریز کی جو صنعتی جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں اس پر جو معاشی انحصار کے اسباب اور نتائج کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے. Here are some key aspects of dependency theory in economics. یہاں پر جو کچھ ہے نا کی پوائنٹس جو اس کے ہیں نا ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو فرسٹ ہم کرتے ہیں اسٹرکچرل امبیلنسز جو اس کا ساختی عدم توازن ہے پڑا اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو ان سارے جو تھیورسٹ دلیل دیتے ہیں کہ عالمی اقتصادی جو نظام ہے نا وہ ساختی عدم جو توازن ہے نا اس کی جو اسٹرکچرل ہے پڑے اس کی جو خصوصیت رکھتا ہے جو ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑے نا اس کے انحصار کو برقرار رکھتا ہے. اس میں جو پاور ہے یا وسائل ریسورسز ہیں پڑے یا ٹیکنالوجی ہے پڑے اس پر غالب بنیادی کنٹریز جو ہیں پڑے جو اس پہ قابو پا چکے ہیں کنٹریز اور جو ان پر انحصار رکھتے ہیں کرنے والے جو کنٹریز ہیں پڑے اس کے درمیان میں غیر مساوی تقسیم جو ہو رہی ہوتی ہے نا شامل ہے کہ ایک کنٹری کے پاس جو ہے ریسورسز اور وسائل ہیں پڑے وہ زیادہ ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پڑے نیشنز ہیں پڑے اس کے پاس جو ریسورسز اور وسائل جو ہے نا وہ کم ہیں پڑے. تو سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھیں گے ایکسپلائٹیشن اینڈ ان ایکول ایکسچینج. استحصال اور غیر جو مساوی جو تبادلہ ہوتا ہے انحصار کا جو نظریہ یہ ڈیپینڈنسی جو تھیوری ہے پڑے نا بنیادی طور پر جو کنٹریز ہوتے ہیں کنٹریز کی طرف سے جو دائرہ کار کے کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اتصال پر زور دیتا ہے. جو ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس پر زور دیتا ہے. یہ اتصال جو ہے نا غیر مساوی تبادلے کے درمیان ہوتا ہے جہاں اطراف جو ہوتی ہیں اس کی قوم جو نیشنز ہوتی ہیں اپنی بنیادی اجناس جو ہوتی ہیں کمیونٹی ہوتی ہیں یا ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی کم قیمتی پرائسز میں پڑے نا لوگ پرائسز وصول کرتی ہیں جبکہ جو بنیادی کنٹریز ہوتے ہیں کے ذریعے درآمد شدہ جو تیار شدہ جو اجناس ہوتی ہیں یا گڈز ہوتی ہیں ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ قیمتیں جو ادا کرنا پڑتی ہیں. یہ غیر مساوی تبادلہ معاشی عدم توازن کو برقرار رکھتا ہے اور انحصار جو ہے نا تقویت دیتا. مطلب ایک کنٹری جو ہے نا ڈیولپنگ کنٹری ہے اس کے پاس جو ہے پڑے نا ٹیکنالوجی یا دوسری چیزیں نہیں ہیں پڑی تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں پڑی اس سے وہ جب لے گا تو اسے کافی سارے جو ہے نا پیسے ادا کرنے پڑیں گے پھر جا کے ملیں گے جو کہ اس کی صلاحیت سے زیادہ ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے پرائمری کمیونٹی ڈیپینڈنسی جو بنیادی اجناس ہوتے ہیں نا اس کا انحصار جو ہے نا ڈیپینڈنسی تھیورسٹ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سے جو ترقی پذیر کنٹریز جو ہیں پڑے نا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں پڑے جو اجناس ہوتی ہے کمیونٹی ہوتی ہے جیسے زرعی مصنوعات ہو گئیں مدنیات ہو گئیں یا خام مال ہو گیا اس کی برآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. ان کا استدلال جو ہے نا کہ بنیادی اشیاء ہیں جو یہ ان قوموں کی متنوع اور پائیدار میں جو معیشتیں ہوتی ہیں نا اس کو ترقی دینے کی صلاحیت کو محدود حد تک رکھتے ہیں. اجناس جو ہوتی ہیں نا کمیونٹی اس کی جو پرائسز اور مارکیٹ کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ان کنٹریز کے معاشی استحکام پر منفی اثر ڈال سکتا ہے. نیکسٹ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیپینڈنسی جو تکنیکی جو انحصار ہوتا ہے. ڈیپینڈنسی کا جو یہ اس نظریے میں ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑے نا اس کے ترقی یافتہ جو کنٹریز ہیں اس کے صنعتی یا تکنیکی جو ہوتی ہیں نا چیزیں اس پر انحصار کو نمایاں کرتا ہے کہ جو یہ کنٹریز ہوتے ہیں اکثر جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کا فقدان رکھتے ہیں اور بنیادی جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کے ٹیکنالوجی اور مہارت جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں انحصار کرتے ہیں.
یہ انحصار مقامی تکنیکی صلاحیتوں کی نشو و نما اور رکاوٹوں کو بنتا ہے، اور جو مفاداتی ہوتے ہیں پڑے جس کے زیادہ فائدہ مند ہو رہا ہوتا ہے کنٹری کو ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کا شکار بناتا ہے۔ یہ مطلب یہ جو ہے ٹیکنالوجی ہے دوسرے کنٹری سے لینا پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے دیتا ہے، تو اس سے کافی ساری جو چینجز آتی ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہوتی، اتنی ترقی نہیں کی ہوتی، اس میں بھی ترقی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے اپنی لمیٹیڈ انڈسٹریلائزیشن، جو محدود صنعت کاریں ہیں اپنی، تو اس تھیری کے اندر ہم نے یہ دیکھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترقی پذیر کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر جو صنعت کاری کے عمل ہوتے ہیں اکثریت جو ہے نا بیرونی عوامل جو ہوتے ہیں جیسے کہ تجارتی رکاوٹیں ہو گئیں یا تجارتی اور غیر مساوی جو شرائط کی توجہ ہو گئی یا رکاوٹیں بنتے ہیں، یہ عوامل جو ہوتے ہیں نا ترقی پذیر جو کنٹریز ہوتے ہیں پڑے اس کی ڈومیسٹک جو صنعتیں ہوتی ہیں نا اس کو ترقی دینے اور اپنی جو معیشت ہوتی ہے نا اپنی جو اکنامی ہوتی ہے اس کو بنیادی اجناس جو کمیونٹی ہوتی ہیں اس کی اپنی اس کو برآمد سے آگے متنوع بنانے کی صلاحیت کو محدود حد تک کر سکتے ہیں۔ یہ نیکسٹ جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہے پاور ڈائنامکس۔ اس کے اندر جو ہے نا بنیادی اور پریفری جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جو پاور ہوتی ہے اور جو اس کی جو حرکات ہوتی ہیں نا زور ہوتا ہے، اس کے جو اسٹرانگنیس ہوتی ہے اس کی، اس پر توجہ دی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے۔ جو بنیادی کنٹریز ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن بین الاقوامی جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل مالیاتی جو ادارے ہوتے ہیں یا تجارتی معاہدے ہوتے ہیں جیسے کہ اداروں کے ذریعے دائرہ دار جو کنٹریز ہیں اس پر معاشی اور سیاسی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کنٹرول ترقی پذیر جو کنٹریز ہوتے ہیں نا اس کے معاشی انحصار کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پڑے سیلف سسٹین ڈیولپمنٹ، جو خود مختار جو ترقی ہوتی ہے۔ اس نظریے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ترقی پذیر جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کو بنیادی بیرونی قوتوں پر انحصار کم کرنے کے لیے خود مختار ترقی کی حکمت عملی اپنانا چاہیے۔ اس میں درآمدی متبادل جو صنعتیں ہوتی ہیں نا صنعت کاری ہوتی ہے اس کو فروغ دینا، جو ڈومیسٹک جو صنعتیں ہوتی ہیں اس کو ترقی دینا، یا جو ایجوکیشن یا ہیلتھ ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور جو ان ایکول جو عالمی اقتصادی اور تعلقات ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنا بھی اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا اس قابل غور ہے کہ انحصاری جو تھیری ہے نا جو ڈیپینڈنسی تھیری ہے اس کے بیرونی عوامل پر بہت زیادہ زور دینے اور ترقی پذیر جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر داخلی عوامل اور جو ایجنسی ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کرنے پر تنقید کی ہے۔ بہتر حال یہ ہے کہ اس کے معاشی انحصار اور جو عالمی عدم مساوات کی جو حرکیات ہوتے ہیں اس کو سمجھنے میں اہم کردار جو ہے نا یہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ماڈل کو مارکسی جو تھا نا اکنامکس اس کی سوچ کے نتیجے کے اگر دیکھتے ہیں تو اس نقطہ نظر کا خیال یہ تھا کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی کم ترقی اور رچ اور جو پور ہیں کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ریلیشن شپ ہوتے ہیں انتہائی جو ہے نا غیر مساوی بین الاقوامی جو سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے نا اس کے تاریخی ارتقاء کی وجہ سے ہے پڑا کہ پرانے جو تعلقات ہیں اب بھی انہی کی وجہ سے وہ قائم ہے پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی اس نوعیت کا ہے نا کہ ترقی یافتہ جو کنٹریز ہیں پڑے ایک مرکز کی ایک سینٹر جو ہوتا ہے نا اس کی طرح ہیں پڑے، جبکہ جو ترقی پذیر کنٹریز ہیں نا وہ پریفری کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرح ہیں پڑے۔ دائرہ جو مرکز کے گرد گھومتا ہے، جیسے کہ ایک دائرہ ہوتا ہے نا اس کے گرد وہ دوسرا مرکز بنا ہوتا ہے اس کے بیچ میں، اس کے گرد موومنٹ کرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ترقی یافتہ کنٹریز ہوتے ہیں اس کے گرد بھی ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑی نا وہ بھی گھومتے رہتے ہیں۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں پڑے غریب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پڑے نا جو پور کنٹریز ہیں اس کا جان بوجھ کر یا غفلت سے انحصار جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو امیر اور غریب کنٹریز ہیں پڑے نا رچ اور پور کنٹریز جو نیشن ہیں پڑے اس کے بقائے باہمی مرکز جو ہے نا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور جو پریفری کے درمیان جو طاقت کے غیر مساوی جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے جو ان ایکول ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کا مزین کرتا ہے۔ اس حالت کے نتیجے میں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا خود مختار بننے میں ناکامی ہوتی ہے کہ بعض جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ناممکن ہے کہ اس ماڈل کے جو تھیری ہے اس کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کے اتصال سے راستہ ہے، یہ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ امیر ہو جاتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ جو ان کا جو انحصار ہے نا اس کی وجہ سے پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح
بین الاقوامی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا کے امیر قوموں کو حاصل ہوتا ہے، اور مزید اگر کہہ سکتے ہیں کہ اتصال بین الاقوامی جو اقتصادی نظام کی وجہ سے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کی جانب سے ترقیاتی جو کوششیں ہوتی ہیں نتیجہ جو ہے نا غیر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر اس جو تھیری ہے نا اس نظریہ جو ہے نا اگر پال بارن کی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اپنے میں کچھ مخصوص گروہ ہوتے ہیں، جیسے ذمہ دار ہو گئے یا کاروباری یا افراد ہو گئے یا تاجر ہو گئے، سرکاری اہلکار اور ٹریڈر یونین جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جو زیادہ آمدنی، سماجی حیثیت اور سیاسی طاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے اشرفیہ کے حکمران طبقے کی تشکیل کرتے ہیں جو بین الاقوامی سرمایہ دارانہ جو نظام ہوتا ہے نا اس کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عدم مساوات شاید اس کے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ خدمات جو ہے نا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی امیر جو کنٹریز ہیں اس میں خصوصی دلچسپی رکھنے والے جو پاور کیئر ہوتے ہیں نا گروپس ہوتے ہیں جو کہ جہتی امدادی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں اس کے وغیرہ جو IMF ہو گئے، IBRD وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے ان کی سرگرمیاں اور نقطہ نظر اکثر جو ہے نا اصلاحات کی کوششوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اگر اس کی پاپولیشن جو ہوتی ہے اس کی اکثریت کو دیکھتے ہیں جو فائدہ مند یہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس طرح دنیا کے جو پور کنٹری جو پسماندہ کی ذمہ داریاں دنیا کے سرمایہ دارانہ ادارے جو ہوتے ہیں اس کی پالیسیاں ہیں پڑے۔ اس طرح کے جو نو مارکسی جو تھا نا جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے نظریے کے مطابق کہ غربت جو صنعتی کنٹریز کی طرف سے چلائی جانے والے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اپنے والی پالیسیاں جو ہوتی ہیں، اور اس میں چھوٹے لیکن طاقتور جو ہوتے ہیں ایلیٹری جو گروپوں ہوتی ہیں اس کی شکل میں ان کی جو تسیح ہے پڑی نا منصوب ہے پڑے۔ اس کے اندر جو سنٹو جو ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں جو لکھتے ہیں کہ کم ترقی جو سرمایہ دارانہ ترقی کا ایک نتیجہ اور خاص شکل ہے پڑے، جیسے کہ منحصر ہے کہ سرمایہ داری کہا جاتا ہے کہ انحصار جو ہوتا ہے نا ساری جو کنٹریز ہوتے ہیں نا پور کنٹریز اس کو پسماندہ اور اتصال کا شکار بناتا ہے۔ جو غالب کنٹریز ہوتے ہیں اس کے تکنیکی، تجارتی اور سرمایہ اور سماجی اور سیاسی جو طور پر جو انحصار کرنے والے جو کنٹریز ہوتے ہیں اس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ انحصار جو لیبر کی ایک بین الاقوامی تقسیم پر مبنی ہے جو کچھ کنٹریز میں صنعتی ترقی کی اجازت دیتا ہے، جبکہ دوسروں جو کنٹریز ہو رہے ہیں پڑے نا اس میں اسے محدود حد تک رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، جس کی جو ہے پڑے نا ڈیولپ جو ہو رہی ہوتی ہے ورلڈ کی، اس کی جو ترقی ہو رہی ہوتی ہے دنیا کی، اس کی جو پاور ہے پڑی، طاقت ہے پڑی نا، اس کا مراکز جو ہے نا اسے مشروط ہے پڑا جو برونی طور پر جو حوصلہ افزائی کاری جہان، جبکہ روسٹو اور دیگر جو ساختی نظریے ہوتے ہیں نا اکنامسٹ ہیں نا اگر ان کے مطابق جو ہے اپنے دیکھتے ہیں تو کم ترقی کی وجہ سے جو داخلی رکاوٹیں ہوتی ہیں جیسے کہ بجٹ اور سرمایہ کاری کی کمی یا تعلیمی اور ہنر کی کمی، اس لیے یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ اگر عالمی سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی تشکیل نو کی جائے جس کے تحت انحصار ترقی پذیر کنٹریز کو کم کرنا چاہیے، اپنی جو ترقی یافتہ دنیا اور گھریلو جو اپنا نا اس کو بالواسطہ طور پر اور بلا واسطہ طور پر جو ہے نا معاشی کنٹرول سے آزاد ہو جائیں۔ جو مارکسٹو تھا نا اس کے علاوہ ایسے غیر مارکسٹ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ جو سماجی، اقتصادی اور مالیاتی سیٹ ہیں پڑے نا اس میں اپنی نوعیت کا ہے کہ ان کے مفادات کو پورا کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ کو دولت ملتی ہے لیکن اکثریت کو نہیں ملتی، وہ غریبی اکثریت جو ہے نا اس کی وہ غریبی رہتی ہے، کچھ کو مطلب اس کا جو بینیفٹ ہے مل جاتا ہے لیکن اکثریت کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔